بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی انمول رشتہ۔ راحیل کی امی گہری نیند سوتی تھی۔ اس رات اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں کسی کھٹ پٹ کی آواز نے بیدار کیا تھا۔ چند لمحے وہ اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے اندازہ لگاتی رہی کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ جب رات کے گہنے سناٹے میں کافی دیر تک کوئی آواز پیدا نہ ہوئی تو وہ اطمینان سے کروٹ بدل کر سو گئی۔ ارے بچے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ امی نے راحیل کو تیزی سے دروازے کا رخ کرتے ہوئے زور سے پکارا۔ بس امی، آج دیر ہو گئی۔ راحیل جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ ارے لنچ باکس تو ساتھ لے جاؤ، امی پریشانی کے عالم میں بولی۔ جواباً راحیل سلام کرتے ہوئے دروازے سے باہر جانے سے پہلے بولا، امی انشاءاللہ دوپہر میں ملاقات ہوگی۔ یہ بچہ بھی نہ جانے اتنا بے پرواہ کیوں ہے؟ امی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آج ناشتہ بھی نہیں کیا اور لنچ باکس بھی ساتھ نہیں لے گیا۔ اب نہ جانے اس کے پاس پیسے ہے بھی یا نہیں کہ اسکول کے کینٹین سے کچھ کھا ہی لیتا۔ راحیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ راحیل کے ابو 15 سال سے پاکستان سے انگلینڈ آئے تھے۔ راحیل یہی سالی ہیل میں پیدا ہوا تھا۔ سالی ہیل ہرمنگم شہر سے منسلک ایک درمیانے سائز کا ٹاؤن ہے۔ راحیل ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ راحیل کے جانے کے بعد امی نے ناشتہ کیا اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی۔ ابو 2 دن کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ امی جیسے ہی راحیل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے یہ بچہ کب ذمہ دار بنے گا۔ راحیل کے کمرے کا برا حال تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ راحیل ہمیشہ صحیح ایسا ہی تھا۔ راحیل کے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ جلدی میں لیپ ٹاپ بھی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس کا ای میل اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ امی لیپ ٹاپ کو بند کرنے ہی جھکی تو ان کی نظر اسکرین پر پڑی۔ ان کے سامنے ایک ای میل کھلی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ای میل پڑھتی چلی گئی۔ ان کی پیشانی پر شکنی سی پڑ گئی۔ ای میل چکھا دینے والی تھی۔ چند لمحے سوچ کی نظر ہو گئی اور پھر ان کی انگلیاں کی بورڈ پر چلنے لگی۔ وہ ایک ای میل لکھ رہی تھی۔ ای میل لکھنے کے بعد انہوں نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے معمول کے کاموں میں ممنون ہو چکی تھی۔ راحیل کے لیے 2 دن آسان نہیں تھا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بار بار نظر گھڑی پر جا رہی تھی۔ 3 بجے تیز گھنٹی کی آواز سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں اور کاپیاں سمیٹ کر اپنے اسکول بیگ میں رکھی اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اسکول میں چھٹی ہو چکی تھی۔ سارے دوست اپنے مخصوص جگہ پر ملے تو ان کا چہرے ایک انجانی خوشی سے چمک رہے تھے۔ انل شرما، ڈینی فراسٹ، مارج سیگبرگ اور اقبال سنگھ اس کے قریبی دوست تھے۔ آج صبح سے ہی کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سوڈان میں قحط کے شکار لوگوں کی مدد کے لیے آج صبح سے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے چیریٹی کے جذبے کے تحت کوششوں کے بعد 300 پاؤنڈ بھی جمع کیے تھے۔ یار، بڑا ہی مشکل دن تھا، ڈینی نے اپنا لنچ باکس کھولتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میرا تو بھوک سے دم نکلنے والا ہے، اقبال نے پیٹ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ مقصد تھا کہ بھوک کو برداشت کرے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، مارش نے کہا۔ اور ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ انل کے چہرے پہ سچی خوشی تھی۔ راحیل ان سب کی باتیں سن رہا تھا مگر اس کا دھیان اپنے سیل فون کی طرف تھا۔ اسکول میں سیل فون صرف کھانے کے وقفے میں ہی یا چھٹی کے بعد ہی استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ صبح سے اس کے سیل فون پر کوئی کال نہیں آئی تھی۔ وہ اب اپنی ای میل چیک کر رہا تھا۔ 3 ای میل اس کے پاس ان باکس میں آئی تھی۔ تیسری ای میل دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ امی کی ای میل تھی۔ راحیل، تم بہت خاموش ہو، کیا بات ہے؟ ڈینی نے پوچھا۔ وہ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس کا ذہن ابھی تک امی کی ای میل میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اگر کوئی بات نہیں تو تم پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ مارش نے سینڈوچ کا لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ بس یار، ابھی جی نہیں چاہ رہا، گھر جا کر کھاؤں گا، راحیل نے آہستہ سے کہا۔ تمہارا لنچ باکس کہاں ہے؟ اقبال نے پوچھا تو سب کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے پاس لنچ باکس نہیں تھا۔ سب اس کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ ان کے ساتھ لنچ کرے۔
راحیل نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر کا رخ کر چکا تھا۔ امی گھر پہ نہیں تھی، ابو آفس کے کام سے 2 دن کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ راحیل کے پاس گھر کی داخلی دروازے کی چابی موجود تھی، اس لیے اسے کمرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اسے دوپہر کو سونے کی عادت نہیں تھی۔ اس دن بستر پر تھوڑی آرام کی عرض سے وہ لیٹا تو گہری نیند نے اسے پکڑ لیا۔ وہ شام تک سوتا رہا، شاید وہ مزید سوتا رہتا اگر اسے امی نہ اٹھاتی۔ راحیل بیٹا اب اٹھ جاؤ ورنہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ نماز کا سنتے ہی راحیل فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر گھر کے لاؤنج میں آ گیا۔ تم بیٹو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، امی یہ کہہ کر جانے لگی تو راحیل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ امی آپ میرے پاس بیٹھے، میں نے ابھی نہیں کھانا۔ راحیل کی بات سن کر امی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، میرے چاند کو بھوک نہیں؟ امی نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی آپ جانتی ہیں کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ راحیل نے سنجیدگی اختیار کی۔ آپ نے مجھے ای میل کیوں کی تھی؟ تم ہی بتاؤ، میں تو یہی کر سکتی ہوں کہ میں نے ایسا تمہاری محبت میں کیا تھا۔ امی کی مسکراہٹ محبت بھری تھی۔ آپ نے اپنی میل میں لکھا تھا کہ راحیل بیٹے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آج تم پورے دن کا روزہ رکھ لو۔ راحیل نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ امی نے اس کے دوست ڈینی فروسٹ کی ای میل دیکھ لی تھی جس میں تمام دوستوں نے آدھے دن کا روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور امی نے اسے پورے دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ تو پھر تم نے پورے دن کا روزہ رکھ لیا؟ امی دھیرے سے مسکرائی۔ روزہ تو ہمیشہ پورے ہی دن کا ہوتا ہے۔ راحیل بھی جواباً مسکرایا۔ میں نے بھی شعبان کا روزہ رکھا تھا، تو کیا تم ہی رات کو سحری کے لیے اٹھے تھے؟ مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ امی کو رات کی کھٹ پٹ یاد آ گئی۔ امی میں آپ کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر سحری کر لی تھی۔ امی نے بتایا مجھے تمہارے لیے اٹھ کر تازہ سحری بنا کر بے حد خوشی ہوتی۔ امی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ بیٹے یہ رشتہ ہی ایسا ہے، یہ انمول رشتہ ہے، ماں سے زیادہ بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ پھر امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دوستوں نے تو آدھے دن کا روزہ رکھنا تھا، مگر میں نے شروع سے ہی ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں پورا روزہ رکھوں گا۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ امی بتانے لگی، ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ امی آپ نے کہا تھا نا کہ ماں بیٹے کا رشتہ انمول ہوتا ہے۔ راحیل کا انداز عجیب سا تھا۔ ہاں تو پھر؟ امی نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ امی آپ جانتی ہے کہ دنیا میں سب سے انمول رشتہ کیا ہے؟ راحیل کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ امی پیار سے بولی، اللہ کریم کی محبت اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مل جانا۔ اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے تو دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ راحیل کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اور اللہ رحیم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ملتی ہے؟ امی کو اپنے بیٹے پر بے حد پیار آ رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو چپکنے لگے تھے۔ انہیں اپنی تربیت پر فخر تھا۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے یہ محبت مل جاتی ہے۔ راحیل کے لہجے میں ایک عجیب سی محبت اور تمار تھا۔ میں نے شعبان کا روزہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی شعبان کے مزید روزے بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ امی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لینا زندگی ہے، اور اس رشتے سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ ہی اصل میں انمول ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے۔ امی راحیل کے لیے افطاری بناتے ہوئے اللہ کریم سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے اور میرے خاندان کو اور امت کے ہر فرد کو اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ ایسی محبت کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسی اطاعت عطا فرما کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ انہوں نے آہستہ سے آمین کہا، اور انہیں ایسا لگا کہ جسے ساری فضا آمین کی آواز سے گونج اٹھی ہو۔